السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی پوسٹ ہے جی، جس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موت ڈرنے کی چیز ہے، لہذا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ ابو داؤد 3174۔ یہ 3174 پر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، ہمارے پاس ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب ہم نے اس کو کندھا دینا چاہا تو معلوم ہوا کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ موت ایک المناک حادثہ ہے، جب تم کوئی جنازہ دیکھو تو اس کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ جو ہے ان الموت فضا فاذا رأیتم جنازۃ فقوموا۔ لیکن مسئلہ بھائی آپ کہتے ہیں یہ روایت درست ہے، روایت تو ٹھیک ہے، یہ سند اس کی صحیح ہے، بلکہ یہ صحیح بخاری 1311 اور صحیح مسلم 960 پر بھی موجود ہے۔ تو مسئلہ تو اصل میں یہ ہے کہ آیا جنازہ دے کے کھڑا ہونا یہ کیسا ہے؟ جنازہ دے کے کھڑا ہونا اس کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ جنازہ دے کے اب کھڑے نہیں ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ ابھی بھی کھڑے ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ مسئلہ جو ہے نا مختلف ہی ہے، بروایت ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کے بارے میں فرمایا کہ سچے اور امانت دار تاجر کا حشر قیامت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کہتے ہیں اس روایت کی تحقیق درکار ہے۔ ترمذی کا حوالہ بھائی ترمذی میں سند تو صحیح نہیں ہے، ترمذی میں یہ روایت ہے اور اس کے اندر 3 خرابیاں ہیں سند میں۔ ایک تو یہ کہ اس میں سفیان ثوری اور حسن بصری یہ دونوں مدلس ہیں، سیغان سے بیان کرتے ہیں۔ اور تیسری ایک بڑی خرابی وہ یہ ہے کہ اس میں ابو حمزہ، یہ جو سفیان ثوری کا استاد اور حسن بصری کا شاگرد ہے، ان ابی حمزہ، یہ ابو حمزہ میمون یہ ضعیف راوی ہے، لہذا یہ ترمذی والی سند صحیح نہیں ہے جی۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت درج کرنے کے بعد فرمایا کہ لا نعرفہ الا من هذا الوجه من حدیث الثوری ان نبی حمزہ و ابو حمزہ اسمہ عبداللہ بن جابر وہو شیخ بصری۔ وہ آگے پھر تعارف کروا دیتے ہیں راویوں کا، لیکن یہ ترمذی والی سند ضعیف ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔